دیکھو دوستو، ہم نے جو ہے وہ اپنے وکالت کے کیریئر میں جو کیسز کیے، ان میں جو سیکھنے کی باتیں تھیں، جو ٹیکنیکل کیس تھے، وہ اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اور مجھے عبداللہ اور باقی بھی بچے مجھے کہتے تھے کہ سر، آپ نے وکالت میں جن مشکلات کا، جس طریقے سے آپ نے کیس کو ڈیل کیا، اصل کام تو وہ ہے، وہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ کیس لا مل جاتا ہے، سیکشنز پڑھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ کیس کے واقعات کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں، کیسے آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، کیسے آپ جج کو قائل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کا میرا ایک بڑا یادگار کیس ہے، وکالت کا ابتدائی زمانے کا قتل اور بینک ڈکیتی کیس ہے۔ قتل کا ہمیں پہلا ایک کیس ملا عدالت کی طرف سے ایز اے سرکاری خرچے پہ۔ ہمارے ملتان میں ٹیررسٹ کورٹ جو ہے وہ 75 میں تشکیل دی تھی، تو جب ہم 84 میں آئے تو یہ تقریباً 86 کی بات ہے کہ وہاں ہم اپنے سینئر کے کیسوں کے سلسلے میں جاتے تھے، پیشی کا پتہ کرنے، ریکارڈ نکلوانے۔ تو وہاں کے جو جج صاحب تھے، مجھے آج بھی ان کا نام یاد ہے، چودھری خلیل صاحب تھے، بہت سلم سے تھے، اور ان کی جو ہے نا کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، بہت سلم سے۔ بینکنگ کورٹ کے بھی جج رہے، ایڈیشنل سچ بھی رہے، اور وہ پھر اسپیشل کورٹ کے جج بنے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے۔ تو میں عدالت میں کوئی پیشی کرنے گیا تو وہ بڑا فرینک بولتے تھے، بہت فری بولتے تھے۔ تو مینوں کہندے نے، اوئے منڈیا گل سن۔ میں کہا جی سر۔ اوئے سرکاری خرچے تے کریں گا؟ میں کہا سر، سرکاری خرچہ تے بڑا معمولی جہا ملدا، تسی حکم کرو کہ میں کیس کر داں گا۔ نہیں، تینوں وہ بھی ملے گا، ایک بینک ڈکیتی پلس مرڈر کیس۔ وہ ہے کہ وہ وکیل نہیں رکھ سکتے ملزم غریب نے، تے او دے چ میں تینوں سرکاری خرچے تے وکیل مقرر کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے اس میں وکیل صاحب، کہ شناختی پریڈ میں جو بینک میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے ان ملزموں کو شناخت کیا تھا۔ بس شناخت پریڈ کی گواہی ہے۔ اگر تم شناخت پریڈ کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کر دیا تو بندے بری، نہیں تو میں سزائے موت دوں گا۔ اب وہ جج صاحب ہوتے ہیں، جو مرضی بول دیں۔ بہرحال میں نے کہا جی مجھے پھر تیاری کا تھوڑا سا موقع دیجئے، میں اس کیس کو تیار کر لوں۔ میں نے اس پہ بہت محنت کی، اور پھر میں نے شناخت پریڈ کے گواہ کو ایسا سوال کیا، ایک ہی سوال کیا، اور اس سوال میں کوئی جج صاحب بھی ذرا غصے میں آئے، انہوں نے گواہ کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر میں نے اس جج صاحب کے جو انداز تھا کہ انہوں نے گواہ کو بدلنے کی کوشش کی، اس کو میں نے کیسے ٹیکل کیا، یہ اس کیس کا کمال ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس وقت میرے جو ذہن میں آیا وہ میں نے ایز اے جونیئر وکیل، میں نے ساری توجہ صرف اس ایک پوائنٹ پہ دے دی، جیسے آخری گیند پہ کوئی بیٹسمین جو ہے وہ چھکا مارتا ہے کہ جیتنے کے لیے 4 رنز چاہیے اور کیچ کا بھی خطرہ ہے۔ بہرحال میں نے اس کا پورا ریکارڈ نکلوایا، تیار کی، اور اس کیس کو میں نے ایک سوال کے ساتھ میں نے جیتا اور بندے بری کرائے۔ یہاں تک تو تھی یہ مختصر ویڈیو۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جن دوستوں کو قانونی معلومات سے دلچسپی ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں، یا جن کو جونیئر وکیل ہیں، ابھی وکالت سٹارٹ کی ہے، ان کے لیے لرننگ کا پروسیس ہے اس میں۔ اب ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے تمام جوڈیشل فائل نکلوائی، ہم نے تمام پولیس فائل، اس زمانے میں ان آفیشیل فوٹو کاپیز یا ہاتھ سے لکھی ہوئی مل جاتی تھی۔ اس کیس کے واقعات یہ تھے کہ بندے 2 بینک میں داخل ہوئے، ایک لڑکا باہر کھڑا ہوا تھا، ایک اندر داخل ہوا۔ اس نے کیشیئر سے پستول نکال لیا، اور سب کو، جتنے بھی لوگ کھڑے تھے بینک میں، ان کو ہینڈز اپ کروایا، اور اس نے کیشیئر سے پیسے لیے، اور اس نے وہ گارڈ جو تھا وہاں بینک کا، اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو 2-3 فائر مار کے اس کو قتل کر دیا، اور وہ بینک سے فرار ہو گیا۔ اب جو پرائیویٹ جو بینک کے ملازم تھے وہ تو سارے نیچے بیٹھ گئے نا، انہوں نے تو ملزموں کو دیکھا ہی نہیں۔ ان کی تو گواہی تھی کہ ہم تو جیسے ہی بینک میں داخل ہوا ڈاکو، اس نے ہوائی فائر کیا، ہم سارے نیچے لیٹ گئے۔
تو اس میں جو پرائیویٹ گواہ تھا وہ جو تھا اور وہ جو کیشیئر صاحب تھے وہ بینک کی نوکری چھوڑ کے غائب ہو گئے، وہ ملے نہیں، تو وہ بیچارہ گارڈ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو اب اس کو جو ایک پرائیویٹ گواہ تھا جو بینک میں پیسے نکلوانے آیا تھا، اس نے بینک اس کو شناخت پریڈ جو جیل میں ہوئی تھی وہاں اس نے اس کو شناخت کیا تھا، وہ اس کے خلاف ایویڈنس تھی۔ باقی پولیس نے روٹین میں جو برآمدگی بناتی ہے، پیسوں کی برآمدگی وہ بنائی، اور یہ اس سے پستول بھی برآمد کیا، یہ تمام واقعات ہیں۔ اب شناخت پریڈ کا گواہ آیا، اب ہم نے پورا ایک ہفتہ اسی بات پہ توجہ دی کہ ہم شناخت پریڈ کے گواہ کو کیسے سوال کریں گے اور کیا سوال کریں گے۔ بہت سوچا، سوچ کے دماغ کا حلوہ بن گیا، لیکن آخر میں جا کے یہی کہا کہ ہم اس گواہ کو یہی کہہ کے کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے نا ملزم کو صحیح طریقے سے شناخت نہیں کیا۔ بھائی اب صحیح طریقے سے کیسے شناخت نہیں کیا؟ جیل میں تو سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بس ہم نے پھر ذہن میں بات آئی، ہم نے کہا کہ اسے سوال کروں گا کہ جب تم اس کو شناخت کرنے گئے تھے تو ملزم نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اپنا منہ جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اگر تو وہ مان گیا تو قسمت نے ساتھ دے دیا، ورنہ تو وہ سزائے موت جج صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں کرنا۔ اب جناب پیشی والا دن آ گیا، اب تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی، لیکن پھر بار بار اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے، نہیں یار ہو جائے گا، نہیں میں نے اپنا فرض کرنا ہے، میں اپنا سوال کروں گا، کانفیڈنٹ۔ لو جی کیس کی آواز پڑ گئی، ملزم بھی آ گیا، اور وہ گواہ بھی جو پرائیویٹ گواہ تھا وہ بھی آ گیا، آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ہم نے کہا کہ یار ڈائریکٹ تو اس سے پہلے سوال تو نہیں کیا جا سکتا، پہلے تو اسے ادھر ادھر کے سوال تھوڑے سے کرنے پڑیں گے۔ لو جی وہاں پر پن ڈراپ سائلنٹ، کسی بندے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی عدالت میں، خصوصی عدالت تھی، اور جج صاحب بھی سخت تھے، غصے کے بڑے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی تم کیا کام کرتے ہو؟ جی میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ بینک کس لیے گئے تھے؟ میں جی پیسے نکلوانے۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ میں اتنے بچے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا دیکھو بھائی تم جیل میں ملزم کو شناخت کرنے کے لیے خود گئے تھے یا پولیس لے کے گئی تھی تمہیں؟ کہتا جی مجھے پولیس نے کہا تھا کہ شناخت پریڈ ہونی ہے، آؤ تمہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو اب میں اصل سوال میں نے بڑے آرام سے اور کانفیڈنس سے اس کو پٹ کیا۔ دیکھو بھائی جب تمہیں مجسٹریٹ نے اندر ملزموں کو شناخت کے لیے بلایا تو یہ ملزم جو اندر تھے وہ 2 لائنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، 1 لائن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہتا جی ایک ہی لائن تھی۔ میں کہا ٹھیک ہو۔ میں کہا دیکھو یہ جو ملزم تھا نا یہ بڑا چلاک تھا، اس نے تم سے بچنے کے لیے اس وقت منہ پہ جو ہے وہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ کہتا ہاں جی۔ لو جی اب بات بن گئی ہماری، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے اب کلائمیکس شروع ہوا۔ جج صاحب کی یکدم چیختی ہوئی آواز آئی، کیا بکواس کرتے ہو؟ لو اب ہم نے کہا کہ میں نے کہا سر اس نے جواب دی، نہیں انہیں روٹین ہی کہتا ہاں جی نہیں تسی دوبارہ۔ میں نے کہا اب میں ذہن 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے حصے میں میرا برین کمپیوٹر کام کر رہا تھا کہ یہ جو جج ڈانٹے ہیں اگر تو اس کا گواہ نے الٹا مطلب لے لیا کہ یہ اپنا جواب بدل دے گا تو اب گواہ کو کیسے قابو کروں؟ یکدم پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں گواہ کو پکا کروں۔ میں نے گواہ سے کوئی بات نہیں کی، میں نے جج سے بحث شروع کر۔ میں نے کہا سر وہ سچ بول رہا، تسی سچ بولنے سے اتنا غصہ کر رہے ہو، وہ سچ تے کیا ہے انہیں؟ نہیں انہیں روٹین ہی کیا، دوبارہ پوچھو۔ میں نے کہا سر انہیں سچ کیا ہے، وہ سچا گواہ ہے، انہیں سچی گواہی دیتی ہے تو انہوں لکھنا پڑنا، اس نے ایک جواب دے دیا تو آپ کو لکھنا چاہیے۔ نہیں دوبارہ۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، ایک تو ہم جونیئر وکیل تھے، پھر جج صاحب نے سرکاری خرچے پہ کیس دیا تھا، پھر ابھی ہمارے پاس سوائے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس دوران جو ہم نے ٹیکنیک کھیلی تھی وہ ہمارے کام آ گئی کہ ہم نے جو 2 3 4 دفعہ کہا کہ گواہ سچ بول رہا ہے، آپ اس کو خام خواہ ڈانٹ رہے ہیں، تو میں نے اب وہی سوال بدل کے کہا۔ میں کہا دیکھ بھائی جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ بولے ہے، تو غلط بیانی کی تھی، کہ میں کیوں جھوٹ بولاں گا؟ میں کہا بھائی یہی گل ہے، دوبارہ دس دے کہ جدوں تو ملزم نو شناخت کرن گیا ہے تے ملزم نے اپنے آپ نو چھپان واسطے منہ تے کپڑا لپیٹا، کہندا میں پہلے بھی یہی گل کیتی سی، ہن بھی یہی گل کردا کہ انہیں منہ تے کپڑا لپیٹیا سی۔ تو اب جج صاحب خاموش ہو گئے،
اور اس کو کہتے ہیں غصے میں چل جا دفع ہو جا, تو سارا کیس خراب کرتا ہے, تو چل جا دفع ہو جا. وہ تو گواہ چلا گیا. اب میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو بڑا چلاک ہے, تو دوسری باری بھی انہوں گھیر لیا گواہ نو. میں کہا نہیں سر یہ کوئی غیبی مدد ہے یا کوئی استاداں دا سکھایا یا گر کم آ گیا. تو جڑا میری ججی دے دور تو پہلا وکیل ہے جنہیں ایک سوال کر کے بندہ بری کرا لیا. چل جاؤ درخواست 265 کی لکھ کے لاؤ, تمہارا بندہ آج ہی بری ہو جائے گا, باقی کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اصل گواہ وہی تھا شناخت پریڈ کا, اور اسی کو تم نے قابو کر لیا. وہ میرے ڈانٹنے سے بھی اس نے گواہی نہیں بدلی, وہ لودہ پٹھا سمجھا ہی نہیں وہ میری گل. میں کہا سر یہ مطلب ہے کہ تسی سچ سننا نہیں سی چاہتے. نہیں یہ جڑے گواہ ہاں جی کہندے نا انہوں نے سوال سمجھ نہیں آتا. میں کہا سر پھر دوجی باری تے اسی کہلوا لیا نا. نہیں وہ تہاڈی استادی ہے, وہ تہاڈا کمال ہے. بہرحال اس میں کوئی خود نمائی کی بات نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اگر محنت کریں اور آپ کو یہ اب باتیں آپ کو کسی قانون کی کتاب میں نہیں ملیں گی. یہ کھیلنے سے, یہ کرنے سے یہ کام آئے گا کہ آپ کو موقع پہ دماغ حاضر رکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے میں اب گواہ. اب بھی اس کا مجھے فائدہ یہی ہوتا ہے. آج بھی جب کراس ایگزامینیشن میں جب جج صاحبان ٹوکتے ہیں تو میں گواہ کو پکا کرتا ہوں کہ بھی تم نے پہلے سچ بتایا تھا. لیکن اب حالات بہت ہی بدل گئے ہیں. 1984-86 نہیں ہے. اب نہ ججوں کی وہ دلچسپی ہے کراس ایگزامینیشن کو ایمانداری سے یا ٹو دی پوائنٹ لکھیں, اور نہ کمپلیننٹ کونسل تحمل سے. گواہوں کو ٹوکیں گے, بیچ میں لات ماریں گے, کونی ماریں گے, گواہ بدل دے گا. وہ کہتا ہے میں نے کوئی غلط کہا تو بدل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ میرا کیس قتل کا کیس تھا, بینک ڈکیتی کا, جو میں نے ایک سوال کر کے ملزم کو بری کرایا. اس میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں. وہ آپ ایک ایک چیز کا دوبارہ تجزیہ کریں گے, بار بار ویڈیو کے ہر پوائنٹ کو, ہر سوال کو, ہر جملے کو غور سے سنیں گے کہ اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے. اگر آپ کو اس میں سیکھنے کی بات نہ نظر آئے تو مجھے معذرت کی بری قبول کیجئے گا. اگر آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کا کوئی پہلو نظر آئے تو اس سے سیکھ کر اپنی وکالت میں اسے استعمال کیجئے گا. کبھی معلوم نہیں کب کون سی چیز, کون سا گر کب کام آ جائے. تو وکیل کو ہر فن مولا ہونا چاہیے, اس کی یادداشت اچھی ہونی چاہیے, اور اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت موجودہ وقت میں نے جج کو کیسے قائل کرنا ہے. آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں, اور ہمیں کمنٹس ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی ضرور بھیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.